الرحمن الرحیم رب العالمین. تو ہماری بات چل رہی ہے رب العالمین میں سے عالمین کے اوپر. ٹھیک ہے. اس سے پہلے جو ہے رب کے تعلق سے ہم نے جانا کہ رب کسے کہتے ہیں، ہے نا. رب کا اطلاق کس پر ہو سکتا ہے اور کس شرط کے ساتھ ہو سکتا ہے، یہ بیان کیا. اس کے بعد عالم کسے کہتے ہیں وہ جانا ہم نے. اب یہاں پر جو ہے اس کو عالم کو جو جمع لے کر آئے ہیں عالمین، عالم کی جمع کیا لے کر آئے؟ عالمین. تو اس کی جمع کیوں لائی گئی ہے نا. یہاں پر عالم تو ایک دنیا اور عالمین یعنی بہت سی دنیا. تو یہاں پر بہت سی دنیا کون کون سی ہے جس کی وجہ سے عالمین کہا گیا ہے، اسے کیا کریں گے؟ بیان کریں گے. ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا جَمَعَهُ لِيَشْمُلَ مَا تَحْتَهُ مِنَ الْأَجْنَاسِ الْمُخْتَلِفَةِ، ہے نا. اور عالم کی جمع لائے، عالم کی جمع لائے تاکہ شامل ہو جائے، تاکہ شامل ہو جائے وہ تمام جو اس کے تحت داخل ہیں مختلف جنسوں میں سے، مختلف جنسوں میں سے. جی. یعنی یہ جو عالمین لے کر آئے ہیں، کیوں لے کر آئے ہیں؟ تاکہ ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے وہ کیا ہو جائے؟ داخل ہو جائے، ہے نا. جی بات سمجھ میں آئی؟ جی حضرت. جی. اور جب ساری چھوٹی بڑی چیزیں کیا ہو جائے گی؟ داخل ہو جائے گی تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر جمع کا اطلاق ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب کیا مطلب کہ وہ جنسیں مطلب کون سی ہے جو مطلب داخل ہو جائے؟ تو کہتے ہیں کہ بھئی عالم جب ہم نے کہا تو اب عالم کسے کہتے تھے؟ عالم اسے کہتے تھے کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کو پہچانا جائے، جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کو پہچانا جائے. لہذا اب ہم جب درخت کو دیکھتے ہیں تو درخت کے ذریعے بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالی کو پہچانا جاتا ہے نا. تو درخت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، مختلف اس کی جو جنسیں ہیں وہ کیا ہو جائیں گی؟ اسی کے تحت داخل ہو جائیں گی. اسی طور پر ہم جو ہے پہاڑوں کے ذریعے جو اتنے بڑے بڑے مطلب کہ اونچے اونچے قائم ہیں جن کو توڑنے میں سالہ سال لگ جاتے ہیں، ان کو ہم نے دیکھا تو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں کیا ہوا؟ علم ہوا. تو اب یہ پہاڑ کی جنس میں جتنے بھی پہاڑ ہوں گے سب کے سب کیا ہو جائیں گے؟ داخل ہو جائیں گے. لہذا اسی وجہ سے کیا کہہ دیا گیا؟ یہاں پر جمع کا صیغہ لا دیا گیا. ٹھیک ہے. وَغُلِبَ الْعُقَلَاءُ مِنْهُمْ، اور ان میں سے ذوی العقول کو کیا دیا گیا؟ غلبہ دیا گیا. کیا دیا گیا؟ غلبہ دیا گیا. تو اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے
کہ بھائی یہ دنیا ہے یعنی کہ جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کیا جائے، جانا جائے. تو درخت کے ذریعے بھی ہم جانتے ہیں، ہے نا، اور پتھروں کے ذریعے بھی جانتے ہیں. اسی طور پر آسمان اور زمین کے ذریعے بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں. جانتے ہیں. اور یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ غیر ذوی العقول ہے. یہ کیا ہے؟ غیر ذوی العقول. اور غیر ذوی العقول کی جمع جو ہے یا اور نون کے ساتھ لے کر نہیں آتے، یعنی کہ جمع سالم لے کر نہیں آتے. بات سمجھ میں؟ جیسے کہ مسلمونہ ہے، جیسے کہ کیا ہے، مسلمونہ ہے. اسی طور پر زیدونہ ہے. اور یہ یا اور نون کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں یہ حالت نصب اور حالت جر کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ جمع مذکر سالم جو ہے حالت نصب میں یا کے ساتھ، اور حالت جر میں بھی یا کے ساتھ، اور حالت رفع میں کس کے ساتھ ہوتا ہے، واو کے ساتھ ہوتا ہے. تو لہذا یا اور نون کو یہ بیان کر رہے ہیں، حالت جر میں جو عالمین ہے اس کی یہ کیا کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ آیا کہ بھئی غیر ذوی العقول بھی ہے جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کیا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے. تو لہذا آپ نے اس کو جمع سالم کیسے بیان کیا، حالانکہ جمع سالم کی اس کے اندر کوئی بھی شرط موجود نہیں ہے. جمع سالم کس کی لے کر آتے ہیں، اگر مطلب کہ ذوی العقول کا کیا ہو، نام ہو، جیسے زیدونہ، خالدونہ، یا ذوی العقول کی کیا ہو، صفت ہو، جیسے کہ مسلمونہ، عالمونہ، عابدونہ، ہے نا. اور یہ درخت جو ہے اور پتھر جو ہے اور زمین و آسمان جو ہے یہ سب ذوی العقول نہیں ہے. جب ذوی العقول نہیں ہے تو آپ کو اس کی جمع جو ہے الف یا اور نون کے ساتھ نہیں لانی چاہیے تھی. سمجھ میں آیا اعتراض؟ جی. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا کہ یہ غیر ذوی العقول ہے، لیکن ان غیر ذوی العقول میں جو ہے ذوی العقول بھی کیا ہے، شامل ہے. جیسے کہ انسان کو دیکھ لیجیے آپ، انسان کو بھی دیکھ کر آپ اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں، ہے نا. اللہ تبارک و تعالی کی ذات کو کیا کر سکتے ہیں، آپ جان سکتے ہیں. تو لہذا اس کے اندر جو ذوی العقول جو ہے اس کو کیا دیا گیا ہے، غلبہ دیا گیا ہے اس کی شرافت اور بزرگی کی وجہ سے. تو جب انسان کو اس کے اندر غلبہ دیا گیا ہے تو لہذا اور اس کی جمع سالم آتی ہے، تو لہذا اس کی بھی کیا لے کر آئے، جمع سالم لے کر آئے. بات سمجھ میں آئی؟ وَغُلِّبَ الْعُقَلَاءُ مِنْهُمْ، اور ان میں سے یعنی کہ جو عالمین ہے ان میں سے ذوی العقول کو کیا دیا گیا، غلبہ دیا گیا. فَجَمَعَهُ بِالْيَاءِ وَالنُّونِ، تو اس کی جمع یا اور نون کے ساتھ لے کر آئے. کَسَائِرِ أَوْصَافِهِمْ، ان کے تمام اوصاف کی طرح، یعنی جس طریقے سے انسان کی جو ہے تمام اوصاف جو ہے ان کی جمع ہم لے کر آتے ہیں، عالمونہ، عابدونہ، اسی طور پر اس کی بھی جمع کیا ہے، ہم لے کر آئے. یہ تو ایک جواب ہو گیا. یہ کیا ہو گیا، ایک جواب ہو گیا. پہلا جواب کس کا، کہ جمع کیوں لے کر ہم آئے ہیں. بتا دیے کہ اس کے اندر دنیا کی ساری چیزیں کیا ہے، شامل ہے. شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جن چیزوں کے ذریعے جانا جاتا ہے وہ ایک نہیں ہے بلکہ بہت سی چیزیں ہیں. تو جب بہت سی چیزیں ہیں تو پتھر بھی عالم ہوا، ہے نا، آسمان بھی عالم ہوا، زمین بھی عالم
ہے نا, درخت بھی عالم, سب عالم ہے, تو یہ سب مل کر کیا بن گئے؟ عالمین بن گئے. ٹھیک ہے, یہ پہلا جواب ہوا. دوسرا جواب دے رہے ہیں, وقیل اسم اضی لذوی العلم, اور کہا گیا ہے کہ عالم وہ ایسا اسم ہے جس کو وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ ذوی العلم کے لیے, علم والے کے لیے, یعنی جس کے پاس کیا ہے؟ علم ہے, جس کے پاس عقل ہے, شعور ہے, اس کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ کہ کیا کہا گیا ہے؟ یہ ہے بیضاوی, اور وہ لوگ جو پڑھ رہے تھے وہ کیا تھا؟ متن شریف. بیضاوی. بھائی متن بیضاوی جی ہے نا, بیضاوی شریف کا متن پڑھ رہے تھے. سوچئے, دیکھیے ایک دم کمبینیشن صحیح ہے. تو دیکھیے اب کہا گیا ہے کہ بھائی عالم جو ہے نا, عالم وہ وضع کیا گیا ہے کس کے لیے؟ ذوی العلم کے لیے, یعنی جن کے پاس علم ہے, اور یعنی جن کے پاس شعور ہے, عقل ہے. لہذا اس میں کون کون آ جائیں گے؟ ملائکہ آ جائیں گے, انسان آ جائیں گے, اور جنات آ جائیں گے. تو لہذا تین ہو گئے, فرشتے اور انسان اور جنات. لہذا سب مل کر کے تین ہو گئے, اور جمع کا اطلاق ہے نا, تین یا تین سے زیادہ پر ہوتا ہے. تو لہذا عالمین, اب یہاں پر بولنا کیا ہوگا؟ درست ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہاں پر اعتراض ہوگا کہ بھئی آپ نے تو مطلب کہ شان میں تھوڑی سی اللہ تبارک و تعالی کی شان اور اس کی عظمت میں تھوڑی سی کمی آ گئی. ایک تو یہ تھا کہ مطلب کہ دنیا کی ہر چیز ایسی ہو اس کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا کیا جائے؟ جانا جائے. اور آپ نے اس کو منحصر کر دیا کس میں؟ صرف تین لوگوں میں, وہ فرشتے, انسان اور جنات. لہذا اس میں عظمت زیادہ ہے یا اس میں عظمت زیادہ ہے کہ کسی بھی چیز کو آپ دیکھو تو اللہ تبارک و تعالی کا علم ہو جائے؟ کس میں عظمت زیادہ ہے؟ کسی بھی چیز کو دیکھیں تو اللہ کا علم ہو جائے, سانے کا پتہ چل جائے. اور یہاں پہ تین ہی ہے, تو آپ نے تو مطلب کہ عظمت کو تھوڑا سا کم کر دیا, عزت کو کم کر دیا. کہتے نہیں بھائی, عزت کو ہم نے کم نہیں کیا ہے, بلکہ یہ بڑی بڑی چیزیں جب شامل ہو گئی تو چھوٹی چیزیں خود اس کے تابع ہو کر کیا ہو جائے گی؟ شامل ہو. یعنی جب انسان اور جنات اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, وہی سانے ہے. تو لہٰذا یہ سب چیزیں اسی کے اندر میں خود بخود کیا ہو جائے گی؟ داخل ہو جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ تو شان کو ہم نے گھٹایا نہیں ہے. وہی کہہ رہے ہیں وَتَنَاوُلُهُ, اور اس کا شامل ہونا لغیرہم, ان کے علاوہ کے لیے, یعنی عالم کا شامل ہونا کس کے لیے؟ ان تینوں کے علاوہ کے لیے. کیسے ہوگا؟ عَلَى سَبِيلِ السِّتْبَاعِ, ہے نا, تابع ہونے کے طریقے پر, تابع ہونے کے طریقے پر. جی. وقیلا, یہ تو دو جواب ہو گیا. اب کیا کر رہے ہیں؟ تیسرا جواب دے رہے ہیں. تیسرا جواب یہ دے رہے ہیں وقیلا بنیا بہ الناس ہاہنا, یہاں پر عالم سے لوگوں کو مراد لیا گیا ہے. کس کو لیا گیا ہے؟ لوگوں کو. یعنی کہ انسان کو کیا کیا گیا؟ صرف مراد لیا گیا ہے. ہاں, تو بھائی انسان کو جب مراد لیا گیا ہے تو انسان تو خود مطلب کہ ایک عالم کی حیثیت رکھتے ہیں, تو یہ عالمین کیسے ہو جائیں گے؟ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو انسان ہے نا, انسان, تو اس میں کا ہر فرد نا ایک عالم کی حیثیت رکھتا ہے. اس میں کا ہر فرد کیا رکھتا ہے؟ ایک عالم کی حیثیت رکھتا ہے. یہ عالم صغیر ہے, یہ دنیا جو ہے یہ عالم کبیر ہے, اور انسان خود وہ کیا ہے؟ عالم صغیر ہے. ہاں, تو کیسے بھائی عالم صغیر کیسے ہے؟
تو کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے نا کہ جو چیزیں یہ عالم کبیر یعنی دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ چیزیں جو ہیں خود انسان کے اندر بھی کیا ہے موجود ہے، انسان کے اندر بھی موجود ہے۔ وہ کیا موجود ہے؟ تو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے انسان کے جو بال ہیں اس کو دیکھیے، تو انسان کے جو بال ہیں اس کو جو ہے مشابہت ہے کس سے؟ اس دنیا کے درختوں سے، اس دنیا کے درختوں سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح انسان کی مطلب کہ جو آنکھیں ہیں اس کو مشابہت ہے کس سے؟ انسان کی جو آنکھیں ہیں اس کو کس سے مشابہت ہے؟ کہتے ہیں اس کو مشابہت ہے ستاروں سے۔ کس سے؟ ستاروں سے، ٹھیک ہے۔ اور انسان کے اندر جو مطلب کہ یہ چھوٹے چھوٹے جو سوراخ ہیں جن سے پسینہ کیا ہوتا ہے انسان کا نکلتا ہے، ان کو مشابہت ہے کس سے؟ آسمان کی بارش سے۔ کس سے؟ آسمان کی بارش سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو لہذا جو چیزیں عالم کبیر میں ہے وہ چیزیں ہر انسان میں کیا ہے موجود ہے۔ تو گویا کہ ہر انسان، ہر ایک آدمی ایک عالم ہے، ہر آدمی کیا ہے ایک عالم ہے۔ جب ہر آدمی ایک عالم ہے تو لہذا دنیا میں تو کروڑوں اربوں لوگ کیا ہے موجود ہیں، تو کیا ان پر عالمین کا اطلاق نہیں ہو پائے گا؟ یقیناً ان پر عالمین کا اطلاق ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طریقے سے دنیا میں غور و فکر کرنے کا کیا ہے درس دیتا ہے اور دنیا میں غور و فکر کرنے کی طرف بلاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو خود اپنے آپ میں غور و فکر کرنے کی کیا دیتا ہے دعوت دیتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو الناس اگر ہم لوگ بھی مراد لیں، ہر فرد جو ہے یہ عالم صغیر ہے۔ جب عالم صغیر ہے یہ تو لہذا کروڑوں لوگ ہیں، تو لہذا ان پر جمع کا اطلاق ہو جائے گا۔ وہی کہہ رہے ہیں وَقِيلَ عُنِيَ بِهِ النَّاسُ هَاهُنَا، اور ایک قول یہ ہے کہ عالم سے ناس مراد لیا گیا ہے یہاں پر۔ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَالَمٌ، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک کیا ہے عالم، لوگوں میں سے ہر ایک کیا ہے عالم ہے۔ من حیث انہ یشتمل علی نظائر ما فی العالم الکبیر، ہے نا، من حیث اس وجہ سے کہ وہ مشتمل ہے، وہ انسان جو ہے وہ مشتمل ہے علی نظائر ان امثال پر، ہے نا، ما فی العالم الکبیر جو کس میں ہے عالم کبیر میں ہے، من الجواہر والاعراض، جواہر اور اعراض میں سے، جوہر اور عرض میں سے، یعلم به السامع، جس کے ذریعے سامع کو کیا کیا جاتا ہے جانا جاتا ہے، کما یعلم بما ابدعہ فی العالم، جیسا کہ اس کے ذریعے جانا جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں کیا کیا پیدا کیا۔ وَلِذَلِكَ سُوِّيَ بَيْنَ النَّظْرِ فِيهِمَا، اس وجہ سے یہ دونوں کیا ہو گئے اپنے امثال میں برابر ہو گئے۔ وَلِذَلِكَ سُوِّيَ، اور اس وجہ سے برابر کر دیا گیا بَيْنَ النَّظْرِ فِيهِمَا، ان دونوں میں کس کے درمیان مثل کے درمیان۔ کیا مطلب؟ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ وَلِذَلِكَ سُوِّيَ بَيْنَ النَّظْرِ فِيهِمَا، ہے نا، اور اسی وجہ سے ان دونوں کو برابر قرار دیا گیا
ہے نا. النظر فیہما یعنی ان دونوں میں غور و فکر کرنے میں. لذالک سویہ بین النظر فیہما اور اسی وجہ سے ان دونوں میں غور و فکر کرنے کو کیا دیا گیا؟ برابر قرار دیا گیا کہ بھائی جس طریقے سے دنیا میں غور و فکر کرنا ہے اسی طریقے سے انسان کو اپنی ذات میں کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے. جی. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان خود ایک کیا ہے؟ عالم ہے. جس طریقے سے دنیا کیا ہے؟ عالم ہے. اگر یہ دونوں عالم نہ ہوتے تو لہذا انسان کو خود اس کی ذات میں غور و فکر کرنے کا حکم نہ دیا جاتا. وقال اللہ تعالی اور اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ اور تم اپنے اندر کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ کہ تم اپنے اندر کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ بات سمجھ میں آئی؟ جی. جی. آگے اب جو ہے اعراب کے تعلق سے بتا رہے ہیں کہ رب العالمین کو اور کیا پڑھا گیا ہے وہ بتا دیں. وَقُرِئَ رَبِّ الْعَالَمِينَ بِالنَّصْبِ اور رب العالمین کو نصب کے ساتھ پڑھا گیا ہے. کس کے ساتھ پڑھا گیا ہے؟ نصب کے ساتھ. یعنی رب العالمین کیا پڑھا گیا ہے؟ رب العالمین. بھائی رب العالمین کو پڑھا گیا علی المدح اس کی وجہ سے مدح کی بنا پر. کیا بنا پر؟ مدح کی بنا پر. یعنی کہ امدہ یہاں پر محذوف نکالیں گے. کیا نکالیں گے؟ امدہ. اور رب العالمین پھر اس کا کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا. امدہ رب العالمین. اب الندائی یا کس کی وجہ سے؟ ندا کی وجہ سے ہے نا. اور منادا اگر مضاف مضاف الیہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے کہ نہیں؟ منصوب ہوتا ہے. جی. ہوتا ہے. تو لہذا یا رب العالمین کیا پڑھیں گے؟ یا رب العالمین. یہ تو ہو گئی دو وجہ. تیسری وجہ او بالفعل الذی دل علیہ الحمد یا اس فعل کی وجہ سے جس پر حمد کیا کرتا ہے؟ دلالت کرتا ہے. الحمد کس پر دلالت کرتا ہے؟ نحمدو پر. کس پر؟ نحمدو پر. تو لہذا نحمدو کی وجہ سے یہ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. نحمدو رب العالمین. نحمدو رب العالمین. وفیہ دلیل علی ان الممکنات کما ہی مفتقرۃ الی المحدث حال حدوثها فهو مفتقرۃ الی مبقی حال بقائها. اب یہ رب العالمین کہا گیا نا تو رب العالمین اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب ایک چیز اپنے وجود میں کسی وجود دینے والے کی کیا ہوتی ہے؟ محتاج ہوتی ہے. اسی طور پر وجود دینے کے بعد اپنے باقی رہنے میں بھی ایک باقی رکھنے والے کی کیا ہوتی ہے؟ محتاج ہوتی ہے. کیونکہ وہ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو کمال تک پہنچائے. جو کمال تک کیا کرے؟ پہنچائے. تو لہذا کمال تک کب پہنچے گا انسان؟ جب کوئی اس کو کامل کرنے والا کیا ہوگا؟ موجود ہوگا. جی. یہ معتزلہ کے جو ہے خلاف ہے. معتزلہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب صرف ایک چیز جو ہے وجود دینے میں کسی کی کیا ہے؟ محتاج ہے. ایک چیز موجود نہیں ہے تو وہ محتاج ہوگی کسی کی جو اس کو کیا دے؟ وجود دے. لیکن وجود دینے کے بعد پھر باقی رہنے میں وہ کسی کی محتاج نہیں ہوتی ہے. یہ معتزلہ کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی وجود دینے میں بھی چیز کسی وجود دینے والے کی محتاج ہے اور باقی رہنے میں بھی کسی باقی رکھنے والے کی کیا ہے؟ محتاج ہے نا. کیونکہ یہاں پر رب کہا گیا ہے. کیا کہا گیا ہے؟ رب. تو رب یہ لفظ اس لفظ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ باقی رہنے میں محتاج ہے. وہی کہہ رہے ہیں
وفیہ دلیل، اور اس میں دلیل ہے اس بات پر ان الممکنات، کہ ممکنات جو ہے، ممکنات کا مطلب کیا ہے؟ ہم اور آپ جو ہے یہ ممکن ہے، ایک وقت تھا ہم نہیں تھے، پھر وجود ہوا، پھر ایک وقت آئے گا ہم کیا ہو جائیں گے؟ فنا ہو جائیں فنا گے. ہو جائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے. کیا ہے؟ واجب وجود. تو وہی کہہ رہے ہیں ان الممکنات، کہ ممکنات جو ہے کما ہی مفتقرۃ الی المحدث، کہ جس طرح وہ محتاج ہے پیدا کرنے والے کی، حالہ حدوثہا، اپنے پیدا ہونے کے وقت، فہی مفتقرۃ الی المبقی، تو وہ محتاج ہے اس کی باقی رکھنے والے کی طرف، حالہ بقائہا، اپنے باقی رہنے کی حالت میں، اپنے باقی رہنے کی حالت میں بھی اس کی کیا ہے؟ باقی رکھنے والے کی محتاج ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی. جی چلیے یہاں تک رہنے دیجیے. پوچھنا ہے اس میں سے؟ کہیں نہ سمجھ میں آیا تو پوچھ سکتے ہیں.